ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار ایک دن ہمارے پاس تشریف فرما تھے، لیکن اچانک سے سرکار اٹھے اور کہیں دور تشریف لے گئے۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر غلط خیالات پیدا ہونے لگے۔ سرکار کو کافی ٹائم گزر گیا، کافی وقت گزر گیا، لیکن سرکار واپس تشریف نہیں لائے۔ تو کہتے ہیں کہ میں ان کو تلاش کرتا کرتا مجھے چین اور سکون نہ ملا کہ سرکار ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اور ہم اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہے۔ کہتے ہیں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کو نکلا، اور میں فرماتے ہیں کہ کسی سے میں نے راستہ نہیں پوچھا کہ حضور کدھر گئے۔ فرماتے ہیں کہ میں جس گلی سے گزرتا، گلیوں سے آنے والی خوشبو بتا دیا کرتی کہ سرکار ادھر سے گزر کے گئے ہیں۔ میں سرکار کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ کہتے ہیں ایک باغ کے اندر سے مجھے خوشبو آنے لگی، اور میں اس باغ کے اندر چلا گیا تو دیکھا کہ وہاں پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، اور وہاں پہ علیحدگی اور تنہائی کے اندر بیٹھ کے سرکار اپنے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اپنے رب تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں جب سرکار سے ملا میری آنکھیں ٹھنڈی ہوئی، میرے دل کو چین ملا، طبیعت کے اندر خوشی پیدا ہوئی۔ میں نے سرکار سے سلام کیا، مصافحہ کیا، حضور کے پاس بیٹھ گیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ وہ میری نالین شریفین پڑے ہیں، نالین جوتے جو ہم کہتے ہیں، لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے نیچے جو آنے والے ہیں وہ جوتے نہیں رہتے، وہ نالین شریفین پڑ جایا کرتے ہیں۔ اب سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ یہ میرے جوتے پڑے ہیں، ان کو اٹھا کر کے لے جاؤ اور نالین اٹھا کر لے جاؤ۔ جو بندہ تمہیں بازار کے اندر ملے اگر وہ ایمان والا ہے اسے صرف یہ کہہ دو اللہ نے تمہارے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ جو ایمان والا ملے، ہر ایمان والے سے تم نے یہ کہنا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا یعنی ایمان والا بن گیا، اللہ تعالیٰ اسے ضرور جنت میں داخل فرما دے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ چلتے ہیں اور سب سے پہلے جس بندے سے آپ کی ملاقات ہوئی وہ کوئی عام ہستی نہیں، وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت فاروق اعظم مل گئے، آپ نے کہا اے عمر آج بڑی خوشی کی میں تمہیں خبر دینے لگا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم آپ نے جب حضرت ابو ہریرہ کی بات کو سنا تو فرمایا بھائی کیا خوشخبری ہے، کیا خوشی کی خبر ہے؟ تو کہا عمر خوشی کی خبر یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں ضرور داخل ہو گیا۔ جب یہ خوشخبری فاروق اعظم نے سنی، اب چاہیے تو یہ تھا کہ فاروق اعظم خوشی سے اچھلتے اور خوشی آپ کے چہرے پہ نمایاں ہوتی، دل کے اندر تسکین ہوتی، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ زرد ہو گیا، غصہ آیا آپ کو، اور آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سینے کے اندر، ان کے سینے پہ یوں آپ نے ہاتھ مارا جیسے کسی کو ہم مارتے ہیں، دھکا دیتے ہیں کسی کو، ایسے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ پیچھے جا گرے۔ اب جب پیچھے جا گرے تو آپ وہ اٹھے اور کہنے لگے عمر یہ کیا بات ہوئی، ہم تمہیں جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں اور آپ ہمیں دھکے دے رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ یہ تو کیا کہہ رہا ہے، صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے سے بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب حضرت ابو ہریرہ اٹھے اور اٹھ کے سرکار کی طرف آگے کہ فاروق اعظم جلال میں ہے، ابھی تو مجھے گرایا، مجھے کچھ اور نہ کہہ دے۔ سرکار کے پاس پہنچے، پیارے آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو یہ پیغام سنایا اور ان کو میں نے سنایا نہیں تھا، انہوں نے تو میرا یہ حال کر دیا۔ تو پیارے آقا ابھی خاموش تھے، اتنے میں فاروق اعظم بھی آگے۔ سرکار نے فرمایا عمر کیا بات ہے، تجھے ابو ہریرہ کو کیوں مارا ہے؟ تو حضرت فاروق اعظم عرض کرنے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ انہیں کہہ دیجئے یہ کسی اور کو یہ خبر نہ سنائیں کہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے سے جنت میں داخل ہو جائے گا، بلکہ فرمایا حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اس لیے ان کو روکا ہے کہیں یہ جملہ سن کے لوگ اعمال سے غافل نہ ہو جائیں، لوگ مسجدیں ویران ہو جائیں اور لوگ صرف یہ حدیث سنیں دل کے اندر بٹھا لیں کہ ہم نے کلمہ پڑھا اب جنت پکی ہے، مسجدیں ویران ہو جائیں گی اور جو قرآن پاک کی آیات ہیں، جو قرآن پاک کے نسخے ہیں ان کے اوپر پٹی چڑھ جائے گی، کوئی قرآن پڑھنے کھولنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آپ انہیں کہہ دیجیے یہ کسی اور کو نہ سنائیں، جہاں پہ جنت کی خوشخبری لوگوں کو سنائی جائے وہاں سے جہنم کا خوف بھی لوگوں کو دلایا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ بے نمازی کا کیا انجام ہوگا۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے اور پیارے آقا خوش بھی ہوئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی اس بات سے۔ اور محدثین اعظام یہ حدیث پاک کا بیان کرنے کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں دراصل بات یہ ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ابو ہریرہ کی گفتگو کو تو سنا لیکن سرکار نے اپنے نالین کیوں اٹھوائے تھے؟ سرکار نے یہ کیوں کہا تھا کہ ابو ہریرہ یہ میرے نالین بھی اپنے ساتھ لے جاؤ؟ نالین کو صاف کرنے کا بھی سرکار نے حکم نہیں دیا تھا، سرکار نے یہ نہیں کہا تھا کہ انہیں دھو کر کے لاؤ، تو یہ نالین سرکار نے کیوں دیے؟ تو محدثین فرماتے ہیں فرمایا یہ نالین اس لیے دیے کہ جو تیری گفتگو کو سنے وہ میرے نالین کو بھی دیکھے
اور یہ بات اپنے دل کے اندر بٹھائے کہ جنت میں داخل ہوں گا، میں نے لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لیا، لیکن کلمہ پڑھ کے ساتھ ساتھ سرکار کے نقش قدم پر بھی چلے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے کے مسافر بنے وہ بھی اس راستے کا مسافر بنے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ جن باتوں کی تعلیم ارشاد فرما کے گئے ان باتوں پہ عمل بھی کرے۔